السلام علیکم۔ ناول تیرے میرے درمیان، قسط نمبر 3۔ کچھ ہی دنوں بعد کی بات تھی۔ حالہ فلیٹ میں اکیلی تھی۔ ضامن اور اسفند کسی کام کے سلسلے میں صبح کے نکلے ہوئے تھے۔ اب بھی اس بلڈنگ میں کسی کو حالہ کی ان کی فلیٹ میں موجودگی کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے فلیٹ کو لاک کر کے جاتے تھے۔ سمیہ کچھ شاپنگ کر کے اس کے کپڑے کی اور ضرورت کی چیزیں دے گئی تھی۔ حالہ لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر کلک کی آواز سے وہ یہی سمجھی کہ ضامن اور اسفند آ گئے ہیں۔ وہ کچن میں ان کے لیے جوس بنانے گئی، کیونکہ وہ آتے ہی جوس ضرور پیتے تھے۔ جیسے ہی قدموں کی آواز آگے آئی تو کسی کے بولنے کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی فون پر بات کر رہا ہو، مگر یہ آواز حالہ کے لیے اجنبی تھی۔ اس کے ہاتھ جوسر پر ڈھیلے ہو گئے اور آنے والا موبائل بند کر کے اب لاؤنج میں اپنا بیگ سائڈ پر رکھ کر مڑ کر صوفے پر بیٹھنے لگا۔ اس کی نظر سیدھی کچن میں پریشان کھڑی حالہ پر پڑی۔ وہ جو کوئی بھی تھے، انہیں بزرگ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ضامن جتنا ہی قد کاٹ، کنپٹیوں کے بال سفید تھے، ان کی جتنی بھی عمر تھی، حالہ کو وہ 40s کے ہی لگے۔ وہ بھی اس فلیٹ میں اس لڑکی کو دیکھ کر حالہ سے بھی کہیں زیادہ حیران ہوئے۔ کیا انہوں نے کام والی رکھ لی ہے؟ مگر پھر خیال آیا، کام والی نہ تو جینس پہنتی ہے، نہ ہی اتنی صاف ستھری اور خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ وہاں بیٹھنے کے بجائے کچن میں اس کے پاس آئے، ماتھے پہ تیوری لا کے سے دیکھا۔ کون ہو تم، اور ان دو لڑکوں کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو؟ باروب شخصیت کے ساتھ ان کی آواز بھی انہی کی طرح باروب تھی۔ وہ ابھی کوئی کہانی گھڑنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مین ڈور پر کلک کی آواز کے ساتھ کوئی اندر آیا، اور پھر دبے قدموں اندر آتے ایک دم عاصم ملک پر پسٹل تانتے ہوئے بولا، ڈیڈی۔ ایک دم پسٹل والا ہاتھ نیچے گیا۔ واپس آ کر ضامن نے جیسے ہی فلیٹ کے دروازے پر کی لگائی، اسے لاک کھلا ہوا ملا۔ وہ یہی سمجھا کہ ان کے فلیٹ پر کسی نے دھاوا بولا ہے۔ پہلی بار اسے حالہ کا خیال آیا کہ کہیں اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ گن پاکٹ سے نکال کر دبے قدموں آیا تاکہ اندر موجود شخص کو پکڑ سکے، مگر یہ وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس کے ڈیڈی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خود بھی ISI کے ڈائریکٹرز میں سے تھے، سو کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں لاہور آتے جاتے رہتے تھے۔ جب سے ضامن اور اسفند کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی، وہ اب لاہور آ کر انہی کے پاس ٹھہرتے تھے، لہٰذا فلیٹ کی ایک چابی ان کے پاس بھی ہوتی تھی۔ کون ہے یہ؟ جیسے ہی وہ ان سے ملنے کے لیے آگے ہوا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہا۔ پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ بھی ضامن کے ہی باپ تھے۔ ڈیڈی آپ پہلے بیٹھ جائیں، اس نے کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو ایک نظر دیکھ کر عاصم صاحب سے کہا۔ میرے پیچھے تم لوگوں نے یہ کچھ شروع کر دیا ہے؟ تبھی ڈور بھی لاک تھا۔ میں ابھی اویس سے بات کرتا ہوں، کیا ہو رہا ہے آخر یہاں؟ انہوں نے غم سے کہتے ہوئے ضامن کو گھورا۔ وہ کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ ڈیڈی سر کو پتہ ہے اس لڑکی کا، اور ان کی پرمیشن سے ہی ہم نے اسے یہاں رکھا ہے۔ ضامن نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، جو فون نکال رہے تھے۔ صرف 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے سب بتاؤ اس کے بارے میں۔ حالہ کو اب سمجھ آئی کہ ضامن کی نیچر ایسی کیوں ہے۔ یقیناً اس کے پیرنٹس نے اس کی تربیت بہت ٹف کی تھی۔ حالہ کچن میں ہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ضامن کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے حالہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئی۔ انہوں نے اپنے برابر صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ضامن سامنے والے صوفے پر دونوں گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے، ہاتھوں کو آپس میں جوڑے، سر ہلکا سا جھٹکائے بیٹھا تھا۔ حالہ کو تو اکثر کسی فلم کا ہیرو ہی لگتا تھا۔ بیٹا آئی ایم سوری، جس طریقے سے آپ اس گھر میں موجود تھیں، میں اسے پریشانی میں غلط نتیجہ اخذ کر گیا۔ بہرحال ہم آپ کو پوری پروٹیکشن دیں گے۔ رحمان شاہ آلریڈی ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے۔ اس کیس کے علاوہ ہم نے اور بھی کیسز اس کے ڈھونڈے ہیں۔ خیر آپ ریلیکس ہو کر کچھ عرصہ یہاں رہو، پھر کچھ اور بندوبست کرتے ہیں آپ کا۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے آخر میں ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اسفند کہاں ہے؟ ان کے سوال پر اس نے سر اٹھایا، نظر سیدھی اپنی جانب تکتی حالہ پر پڑی تو اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ حالہ نے فوراً سر نیچے جھکا لیا۔ کچھ کام سے گیا ہے، ابھی آ جائے گا، آپ فریش ہو جائیں تب تک، اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کچھ لیں گے انکل، جوس یا چائے؟ حالہ نے ان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ وائی ناٹ بیٹا، چائے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو حالہ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ ابھی وہ جاگنگ سے واپس آیا ہی تھا۔ کمپاؤنڈ سے آتے ہوئے ہو کر جو اخبار دے کر گیا تھا وہ ہاتھ میں لیے اپنے فلیٹ کی جانب گیا۔ آج ضامن اکیلا ہی جاگنگ پہ گیا تھا۔ اسفند کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو وہ سو رہا تھا۔ حالہ نے جو ہی اندر آتے ضامن کو دیکھا، کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ان دونوں میں اگر بہت خوشگوار بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا تو صد مہری بھی نہیں تھی۔
ضامن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی اسے اگنور کرتی ہے اور اس سے یہ بات اچھی لگی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیبل پہ لگا دوں۔ حالہ نے اسے فریش ہو کر آتے دیکھا مگر وہ ابھی بھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ براہ راست مخاطب کر رہی تھی۔ نہیں، ابھی بس چائے دے دیں، اسفند اٹھے گا تو اکٹھے کر لیں گے، اس نے مصروف سے انداز میں اخبار پڑھتے بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے دوسرا صفحہ کھولا ہی تھا کہ پہلی ہی خبر پر وہ شاکڈ رہ گیا۔ بے یقینی سے اس نے کچن میں چائے بناتی حالہ کو دیکھا۔ اوئے بڈی، آ گیا تو جوگنگ کر کے، اسفند نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ضامن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسفند ایک دم چونکا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے ضامن کے چہرے پر کچھ غیر معمولی تاثرات دکھائی دیے۔ اس نے خاموشی سے اخبار اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسفند اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر خبر پڑھنے لگا اور جیسے جیسے پڑھتا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، جبکہ ضامن کی کھوجتی اور کچھ غصیلی نظریں اب تک حالہ پر جمی تھیں۔ وہ جوں ہی چائے لے کر آئی تو ضامن کو اپنی طرف تکتا پا کر کچھ حیران اور پریشان سی ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ ضامن نے اسفند سے اخبار لے کر حالہ کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہو کر اخبار دیکھا جس میں اس کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائن تھی، مفرور قاتلہ۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خبر کو پڑھنا شروع کیا۔ حالہ سرفراز، جو کہ کسی گروہ کے ساتھ ملوث ہے، جمعرات کی رات ایک بے قصور کو ماڈل ٹاؤن کے بلاک ایل میں لوٹ کر اور پھر قتل کر کے بھاگ گئی۔ جس کسی کو نظر آئے یا اس کے متعلق کچھ خبر ہو مندرجہ ذیل رابطے پر اطلاع دے۔ پولیس کو یہ مفرور قاتلہ درکار ہے، براہ مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے مقابل آیا۔ جمعے کا دن تھا نہ جب تم مصیبت بن کر ہمارے یہاں آئی تھی۔ نہ نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بے اختیار بولی۔ یہ خبر جس نے چھپوائی ہے وہ ایس ایچ او ہے، نام تو پڑھ چکی ہوگی، زمان شاہ۔ اب یہ بھی بول دو کہ وہ ایس ایچ او نہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی اس نے غصے سے کہتے اس کی بازو پکڑی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر اویس عالم کی کال آنے لگی۔ اس نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کال اٹینڈ کرتے حالہ کے بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ایک غصیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے رو رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سلام۔ تھوڑی دیر میں سمیہ کو بھیج رہا ہوں، وہ نقاب میں آئے گی، تم اور اسفند حالہ کو لے کر میرے کینٹ والے فلیٹ میں نقاب میں ہی لے کر آؤ۔ سمیہ کھڑکی کے راستے تمہارے فلیٹ سے نکل آئے گی۔ تمہارے ڈیڈی بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں، تمہارا اور حالہ کا میرے فلیٹ پر نکاح ہوگا، پھر وہ نقاب میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ تمہارے فلیٹ پر واپس آئے گی۔ ان کے آخری جملے سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ہولڈ آن سر، یہ کیا کہا ہے آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ وہ شاید جلدی میں کچھ غلط کہہ گئے۔ اونچا سننے لگ گئے ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی بات دہراتا نہیں ہوں، لیکن تمہارے متوقع ہونے والے نکاح کی خوشی میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا اور حالہ کا نکاح ہو رہا ہے کچھ دیر میں۔ اینی آبجیکشن؟ انہوں نے ٹھنڈے اور سرد لہجے میں کہا۔ جی بالکل، بہت سارے آبجیکشنز۔ وہ موبائل سنتا اپنے روم میں آ گیا۔ آئی گیو اے ڈیم، میں نے کبھی تمہارے باپ کی نہیں سنی، تم کیا چیز ہو؟ وہ میری ڈیڈی ہیں، یہ میں ہوں۔ ضامن ان سے کافی فرینک تھا، سو کبھی کبھی تو ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ سر، یہ کوئی ٹافی دینے کی بات نہیں اور نہ میں اتنا بچہ ہوں۔ آج کا اخبار آپ نے شاید پڑھا نہیں، محترمہ عادی مجرم اور قاتلہ ہیں۔ اب میں ان اخبار والوں کی باتوں پہ اپنے فیصلے کروں گا، اور ہم جانتے تھے کہ کیا خبر آنے والی ہے، اسی لیے یہی فیصلہ کیا ہے۔ سر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی آپ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو، مگر سر، وہ بے چارگی سے بولا۔ ضامن، انف۔ ان کی دھاڑ پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اسفند تو ہے نا؟ سر، اس نے بے یقینی سے ان کی بات سنی۔ جب تک سمیہ نہیں آتی تم اچھی طرح سوچ لو اور فون حالہ کو دو۔ اس نے لب بھینچے ان کی بات سنی، پھر باہر آ کر کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو دیکھ کر فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے حیران ہوتے ہاتھ بڑھا کر پکڑا اور دوسری جانب کی بات سنتے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا ہے یار، کس کی کال ہے؟ میں تو چکرا گیا ہوں۔ اسفند ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بیٹا، ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اینڈ آئی بیٹ اگر تمہارے 14 طبق نہ روشن ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا۔ کیا مطلب؟ اسفند نے تعجب سے پوچھا، اور پھر جو کچھ ضامن نے بتایا اس سے اس کے 14,000 طبق روشن ہو گئے۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اسفند کی پریشان آواز پر وہ صرف طرز مسکراہٹ ہی دکھا سکا۔ آپ کا موبائل،
ایک ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے آیا۔ اس نے جھٹپٹنے والے انداز میں اس سے موبائل لیا اور جو ہی غصیلی نظر اس کی جانب کی تو اس کی بھیگی ہوئی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر اس کا میٹر پھر سے گھوم گیا۔ یہ ڈرامے کس بات کے کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے، یہی گھٹیا مشن لے کر آئی تھی نا؟ اور کتنے چہرے ہیں تمہارے؟ آج وہ سب دکھا دو۔ کس مظلومیت کا رونا رویا ہے تم نے؟ میرے فادر اور باس دونوں کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے مقابل کھڑا ہوا، پوری طرح سچ اگلوانے کے موڈ میں تھا۔ میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ کسی بھی لڑائی سے بچنے کے لیے اتنا کہہ کے اندر کمرے کی جانب مڑنے لگی کہ کلائی ضامن کے ہاتھ میں آ گئی۔ سمجھا کیا ہوا ہے تم نے خود کو؟ میں ایسے لہجے برداشت نہیں کرتا۔ ضامن نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ جیسے کھڑوس سے تعلق جوڑنے کا، اور میں کیا ہوں، یہ میری اصلیت کیا ہے، یہ ابھی کچھ دیر میں آپ کو واضح ہو جائے گا۔ وہ غصے سے اپنا بازو چھڑاتی اندر جا کر دروازہ بند کر گئی۔ یہ ضامن کے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی آج تک اس طرح بات کرنے کی۔ ابھی وہ اور اسفن حیرانی سے نہیں نکلے تھے کہ سمیہ آ گئی، اور پھر انہوں نے ویسا ہی کیا جیسے اویس عالم نے انہیں حکم دیا تھا۔